پھر تیرے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے. لوگ کہتے پھرتے ہیں یہ جھوٹا ہے, پھر تو سچ بھی بولے گا تو لوگ تیری بات کا یقین نہیں کرتے. یار یہ ذلت نہیں ہے؟ اب سچ بھی بول رہا تو لوگ نہیں مان رہے. بتاؤ بھائی ذلت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چرواہا جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ چرواہا وہ جو بکریاں چراتا, بھینسیں اسے چراتا ہے, اسے چرواہا کہتے ہیں. تو وہ کیا کرتا تھا, وہ بستی کے آس پاس میں اپنی بکریاں چراتا. ایک دن اسے شرارت سوجی کے ایک کام کرتے ہیں, بستی والوں کو ذرا پریشان کرتے ہیں. پڑوس میں اس نے شور مچایا, ہائے بھیڑیا آ گیا میری بکریوں کو لینے کے لیے, بھیڑیا آ گیا. لوگ ڈنڈا لاٹھی لے کے بھاگے. غریب چرواہا ہے بھئی, لاؤ اس کی بکریوں کو ذرا بچائیں. بھاگے تو لوگوں نے کہا کہاں ہے, تو ہنسنے لگا, میں تو مذاق کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ مزہ آ گیا, بڑا خوش ہوا, خوب ہنسا, خوب مزہ آ گیا, کیسا بے وقوف بنایا میں نے, خوب ہنس رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے تو خوشی ملی نا اسے. لوگ بیچارے اپنا منہ لٹکائے ہوئے گئے واپس. دوسرے دن کو حقیقت میں بھیڑیا آ گیا. بھائی ہو سکتا ہے نا حقیقت میں. اب چیخا تو سب کہنے اب نہیں جانا, یہ وہی شرارت سوجی ہوگی اسے, اس کی بھیڑیاں بکریوں کو کھا گیا. شام کو کہنے لگا کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا تو بے وقوف بناتا کہ آج حقیقت میں آ گیا تھا. تو لوگوں نے کہا اگر تو نے کل جھوٹ نہ بولا ہوتا تو آج حقیقت میں ہم تیری مدد کو آ جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بھائیو آپ تو جھوٹ بولو گے تو کچھ دن تک تو عزت رہتی ہے, مگر پھر سب کھل جاتا ہے یہ جھوٹا ہے. پھر سچ بات بھی بولو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب یہ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے. جب ملنا ہی اتنا ہے کہ جتنا اللہ نے لکھ دیا, اس سے زیادہ ملنا ہی نہیں ہے. کیا ہے بھائیو, اس سے زیادہ بولتا تو وکیل زیادہ ہے, حاکم کہاں بولتا ہے اتنا, جج بولتا ہے اتنا کہیں, وہ زیادہ بولتا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن تنخواہ جج کی زیادہ ہوتی ہے نا. وکیل پرائیویٹ بھی ہوتا اور وکیل جو ہے سرکاری بھی ہوگا, مگر اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوگی جج کے برابر. بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور محنت تو رکشہ والا زیادہ کرتا ہے نا. جو اے سی کے روم میں بیٹھا وہ اتنی محنت کہاں کر رہا, مگر اللہ نے محنت کی بنیاد پر دیکھو, اس کو نصیب میں زیادہ لکھا تھا اللہ نے زیادہ دے دیا, اس کے میں کم لکھا تھا کم دے دیا. محنت کر کے کما رہا, حلال طریقے سے کما رہا, میدان محشر میں بخشش ہوگی. بھئی رکشہ چلانا, محنت کرنا کوئی بری بات تھوڑی, اچھی بات ہے. محنت سے کماؤ آپ, لیکن ملے گا اتنے میرے پیارے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. میں آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہ رہا ہوں, اتنا ہی ملے گا, اس سے زیادہ مل ہی نہیں سکتا. آپ زکوٰۃ دو گے تب بھی, نہیں دو گے تب بھی. بلکہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے گا, کام آپ کا اور خراب ہو جائے گا. قیامت میں پٹائیاں ہوں گی, قبر میں پٹائیاں ہوں گی, سانپ بچھو بنا کے گلے میں ڈالے جائیں گے اس مال کے جو مال تم نے بچا کے رکھا ہوگا. میدان محشر میں اللہ جہنم کی آگ میں اس مال کو پگھلا کے چہروں کو, پیٹوں کو, پیشانیوں کو داغے گا, کہے گا یہ تمہارا مال ہے, اسے چکھو جسے تم نے بچا کے رکھا تھا. اور وہ مال جو مال تم نے بچا کر رکھا تھا رکے گا نہیں, تھانے میں جائے گا, کچہری میں جائے گا, اسپتال میں جائے گا, ادھر جائے گا ادھر جائے گا, کہیں نہیں جائے گا, چور لے جائے گا. چونکہ زکوٰۃ نے نکالی رکے گی نہیں, وہ تو جانا ہی ہے. کیا ہے, زکوٰۃ نے نکالی وہ تو جانا ہی ہے, وہ رکے گی نہیں زکوٰۃ آپ کی. تو اب یہ آپ کو سوچنا ہے. میں تقریر شروع کر رہا ہوں, بہت توجہ سے سننا, ایک آدمی بھی ادھر ادھر نہ کرے. تقریر کی شروعات میں میں اپنا بیس تیار کر رہا ہوں, ایک نیو تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں بات کو. بھائی یقین کے ساتھ مان لیجئے اتنا ہی مل رہا ہے جتنا کہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے بھائیوں جی. اور کھانا بھی اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا. تم یہ کہو میں روز مرغے کھاؤں, ملیں گے ہی نا. اللہ نے لکھ دیے تو روز ملیں گے. تم بچو گے ملیں گے, تم بچو گے مرغا نہ کھاؤں مگر پھر بھی ملے گا, اللہ نے لکھ دیا. میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ ہمارے ساتھ یہی ہوتا, ہم کتنا بھی بچے نہ کھائیں مگر پھر بھی. کیوں؟ اللہ نے لکھ دیا نا. جو لکھ دیا وہ میاں پکا ہے. تم برائی کرو, مخالفت کرو, حسد کرو, جلن کرو, اللہ نے لکھ دیا کہ اس کی کوٹھی بنیں گی تو بنیں گی. ہمارے کھانے کا انتظام آج کہیں اور تھا, مولانا شاکر نے کیا تھا, اتفاق سے وہ کہیں رشتہ داری میں چلے گئے.
تو ادریس بھائی کے گھر کہا کہ بھئی آپ کر لو، انہوں نے خوشی سے کر لیا. تو مجھے بتا رہے تھے، میں نے کہا میری قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لکھا تھا اور یہی مجھے کھانا تھا. سبحان اللہ. بھائی انتظام کہیں اور، کھا کہیں اور رہا ہو، تو یہ لکھا ہی تو ہے نا. بھائی مرے سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ آدمی سوچ رہا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس ڈاکٹر کو دکھا لوں اس ڈاکٹر کو دکھا لوں. بے شک دوا کرنا چاہیے، سنت ہے، مگر جب مرنا ہے تو کان کھول کے سن لو، کسی کو بھی دکھا لو مرنا ہے. آدمی کہتا ہے کہ دبئی کمانے گیا تھا مر گیا. میاں کمانے نہیں گیا تھا بلکہ مرنے گیا تھا، اللہ نے دبئی میں موت لکھ دی تھی، وہی مرنا تھا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سعودی گیا تھا مر گیا، کمانے نہیں گیا تھا بلکہ مرنے گیا تھا. میرے بھائیوں جہاں اللہ نے لکھ دیا ہے وہیں مرنا ہے، اسی وقت اسی جگہ. 2 سال پہلے سرکار تاج الشریعہ کا وصال ہوا تھا بھی بریلی شریف میں. سارے ہندوستان سے لوگ آئے، بدیش سے بھی آئے تھے ان کے جنازے میں. آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور گیا ہوگا. تو اڑیسہ سے لوگ آئے تاج الشریعہ کے جنازے میں. اس میں ایک مولانا اختر تھے اور کئی سارے لوگ تھے. وہ دلی تک فلائٹ سے آئے اور دہلی سے انہوں نے ایک انووا کار بھاڑے کی اور بریلی تک آ گئے. تاج الشریعہ کے دفن سے واپس جا رہے تھے دہلی ایئرپورٹ. مولانا اختر کہہ رہے میں اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا ڈرائیور کے پاس. میری پچھلی سیٹ پہ جو بیٹھا تھا، جو پیچھے ہوتی ہے انووا میں پیچھے بھی سیٹیں ہوتی ہیں، وہ بولا مولانا جی تمہیں نیند آ رہی ہوگی، آگے میں بیٹھ جاتا ہوں آپ پیچھے بیٹھ جاؤ. اور کہہ رہے میں آگے بیٹھا تھا سیٹ پر. کہنے لگے میں نے کہا ہاں بات صحیح ہے بھائی، مجھے نیند آ رہی ہے میں پیچھے چلا جاتا ہوں. میں پیچھے گیا اور وہ اگلی میری سیٹ پہ آ گیا. 5 منٹ نہیں گزرے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی وقت وہ اگلی سیٹ والا مر گیا. اب غور کیجیے، جہاں اللہ نے لکھا ہے وہیں پہنچ کے مرنا ہے. ایک قدم نہ ادھر ہو سکتے ہو نہ ادھر ہو سکتے ہو. اس لیے مرنے کی ڈیٹ کب فکس ہو گئی تھی بتاؤ ذرا؟ بھول گئے؟ ماں کے پیٹ میں، آپ ہی کو یاد رہا، سب بھول گئے. ماں کے پیٹ میں ڈیٹ کب فکس ہو گئی تھی؟ آدمی جب دنیا میں تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں آیا تھا. دنیا میں کہاں آیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تھا نا. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں کیا ہو گئی تھی؟ مرنے کی ڈیٹ فکس. کہاں مرے گا یہ بھی فکس ہو گیا تھا کہ نہیں؟ بولو بولو. اچھا تم نہ بولو گے تو کیا بچ جاؤ گے کیا؟ مرنا جب بھی ہے مت بولو. نہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں بول دیں کوئی جلدی نہ آ جائے. نہیں بولو بولو جب بھی اتنی دنوں میں آنا، نہیں بولو تب بھی. مرنا تو تب ہی ہے جب لکھ دی ہے نا بھائیوں. بہت سے لوگ مردے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے غسل کے لیے، مردہ چپٹ جائے گا. ابے غسل دے گا تب جب مرے گا، نہ دے گا تب جب مرے گا. وہ نہلانے والے کو دکھا رہے ہوتے ہیں اسے لاؤ تکیے دار کو، وہ نہلائے گا. تیرا جنازہ تو نہلانا. باپ کی زمین کا مالک تو بن گیا، مکان کا مالک تو بن گیا، کوٹھی کا، زمین کا، جائیداد کا، بینک بیلنس کا مالک تو بن گیا. نہلائے وہ تکیے دار. جی معاملہ اس کو 500 روپے پہ نہلوا رہے ہوتے ہیں. لوگوں اپنے جنازوں کو خود نہلاؤ. اور کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے جنازے کے خود نماز جنازہ پڑھاؤ. زمین کے مالک تم، سب کے مالک تم، ہر چیز کے مالک تم. نہلائے گا کرائے پہ. یار افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یار تیرا باپ تھا تجھے پالا، تیرے باپ نے خون پسینہ بہایا تیرے لیے، تیرے باپ نے کیا نہ کیا تیرے لیے. تو آخری رسم بھی اس کی ادا نہیں کر سکتا. اپنے باپ سے اتنی محبت ختم ہو گئی کہ اب اسے آخری وقت نہلا بھی نہیں سکتا. مجھے بتا جب تو بچہ تھا تو تیرے باپ نے تجھے کتنی بار نہلایا ہوگا؟ تیری ماں نے تجھے کتنی بار نہلایا ہوگا؟ اور لوگوں کان کھول کے سنو، اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بیٹیوں کو چاہیے ماں کو غسل دے کے تیار کرے. اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹوں کو چاہیے کہ باپ کو غسل دے کے تیار کرے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر غسل دینا نہیں آتا ہو تو کسی عالم کو برابر میں کھڑا کر لیں، حضرت آپ بتاتے جائیں میں غسل دیتا جاؤں گا. سبحان اللہ. اور مردے کا غسل کہیں الگ کا تھوڑی ہے، جیسے زندے کا ویسے مردے کا ہے. بس فرق اتنا زندہ خود کر لیتا اسے کرانا پڑتا ہے، کچھ تھوڑی نہیں اس میں. لیکن ہم نے کرایہ دار لگا لیے، کرایہ دار آ کے غسل دے رہے ہیں. ہائے ہائے لوگو. اب ذرا تم سوچ لو، وہ اولاد جن کے لیے تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، مال کو اکٹھا کر رہے تھے، کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا. او باپ ذرا سوچ لے، تو نے تو زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، کم ہو جائے گا. تیری مال کا مالک تو تیرا بیٹا بن گیا، آج تجھے غسل دینے تیار نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ اس زکوٰۃ کو خود ہی نکال کے جاتا. بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے.
ایک انتقال کرنے والا انتقال کیا، اس کا جو اوپر کا پوشاک تھا نا بڑا قیمتی، بڑا اچھا تھا. غسل دینے والے نے بیٹوں سے کہا میں اس پوشاک کو ایسی نکال دیتا ہوں، قینچی سے نہیں کاٹتا. کاٹتے ہیں کپڑا، آپ نے دیکھا ہوگا جب تختہ غسل پہ لے جاتے ہیں تو کاٹ کے نکالتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا. کہ میں ایسے نکال دیتا ہوں، اچھا استعمال میں آ جائے گا نیا کپڑا. بیٹوں نے جواب دیا ہائے مردے کی بھی کوئی پہنتا ہوگا، بھائی ہم نہیں پہنیں گے، کسی کو دے دینا، نکال دو کسی غریب کو دے دینا. اس نے برجستہ جواب دیا تھا یہ کپڑا مردے کا ہے تو یہ مکان بھی مردے کا ہے جس میں تو ہے، یہ بھی کسی غریب کو دے. میاں میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو. نہیں بھائی بات سمجھو، جب یہ کپڑے سے اتنی نفرت ہو گئی مردے کا تو مکان بھی تو مردے کا ہو گیا نا، وہ زمین وہ پلاٹ بھی تو مردے کا ہو گیا نا، اس سے تو اتنا پیار ہے. سالن میں مکھی گر گئی، سالن پھینک دے رہا، گھی میں گر گئی تو خوب کھا رہا. گھی بھی پھینکنا نہیں، وہ قیمتی ہے، اس کو نہیں پھینکے گا. اللہ اللہ لوگو، میں منع نہیں کرتا اولاد سے محبت کرو، مگر اولاد سے محبت کم، اللہ سے محبت زیادہ. اولاد سے محبت کم، آمینہ کے لال سے محبت زیادہ، ہے نا بھائیو. اولاد سے کرو، ہر چیز کا ایک سٹیج ہے، اس سے بڑھ کے محبت نہ کرو. اولاد کو مصطفیٰ کی جگہ نہ لاؤ کہ سب بڑھ کے زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو، اس اولاد کے لیے اکٹھا کر رہے ہو. ایک دن وہ ہوگا تو تختے پہ پڑا ہوگا، وہ انتظار کر رہے ہوں گے. شریعت میں حکم ہے جنازہ جلدی تیار کر کے دفن کرو، میت میں اپنی دیر نہ کرو، مگر وہ غسل دینے والا نہیں آ رہا ہوگا.